السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آواز آ رہی ہے؟ جی سر۔ چلیں کرتے ہیں کنٹینیو۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا تیسرا درس ہے، الدرس الثالث، تیسرا سبق ہے ہاذا اور ذاک کے متعلق۔ دیکھیں ہم نے پہلے درس اور دوسرے درس میں ہم نے پڑھا تھا ہاذا اور ہاذہ، جو کہ قریب چیز کے لیے استعمال ہو رہے تھے۔ اب اگر چیز جو ہے وہ یا کوئی شخص دور ہے تو پھر دور یا تو درمیانی فاصلے پہ ہوگا یا زیادہ دور ہوگا، تو پھر ہم اس کے لیے ہاذا اور ہادی کا استعمال نہیں کریں گے۔ دیکھیں اصل لفظ جو ہے وہ ذا ہے، ذا، یہ جو ذا ہے نا، یہ ذا ہے اصل لفظ۔ اگر شروع میں ہا لگ گیا، ہاں کھڑا زبر ہا، تو وہ اشارہ جو ہے وہ قریب کے لیے استعمال ہو جائے گا۔ اگر اسی ذا کے پیچھے جو ہے وہ کاف لگ گیا تو یہ اشارہ جو ہے وہ درمیانی فاصلے کے لیے چلا جائے گا۔ جیسے ہم نے یہاں پہ عربی گرامر میں لکھا ہے کہ ذاکا یہ اسم اشارہ ہے جو مفرد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے جب وہ درمیانی فاصلے پہ ہو۔ کہاں ہو؟ درمیانی فاصلے پہ، یعنی ہمارے پاس کوئی چیز پڑی ہے یا کتاب پڑھا ہے، تھوڑا سا دور ہے تو ڈسٹینس اتنا زیادہ نہیں ہے تو ہم کہیں گے ذاکا کتاب، اور اگر ڈسٹینس زیادہ ہے، دور رکھا ہوا ہے، تو کہیں گے ذالک کتاب۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید میں بھی اس طرح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ھذا الکتاب بھی ہوا ہے، ذالک الکتاب بھی ہوا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب۔ اب یہ تو تھا ذاک اور ذالک، اس کے لیے مفرد مذکر کے لیے، مذکر کے لیے، ٹھیک ہے، دونوں مذکر کے لیے۔ اب اگر مؤنث کا ہے کوئی لفظ، ٹھیک ہے، یا کوئی مؤنث چیز ہے ہمارے پاس، جنس ہے، تو اس کے لیے ہم اگر دور ہے تو پھر وہ تلک کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تلک اسم اشارہ ہے، مفرد مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے جب وہ دور ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ہم جو ہے ان کو ملا کے پڑھیں گے، ھذا ذاک وذالک، ھذا کتاب وذاک کتاب وذالک کتاب، ذاک بیچ والا، ھذا قریب والا، اور ذالک کتاب دور والا۔ اسی طریقے سے قلم ہے، ھذا قلم وذاک قلم، یعنی وہ قلم ہے، وذالک قلم، وہ یعنی جو دور رکھی ہے وہ قلم ہے۔ اس طریقے سے سوال جو ہم کریں گے، ما ذاک ما ذالک، اس چیز کے بارے، چیزوں کے بارے میں، تو پھر ما کا استعمال کریں گے۔ چیزیں دور پڑی ہیں، ماں کے ساتھ جو ہے ہم سوال کریں گے۔ ماذا کا دور پڑا ہے، نہ کہیں گے ماذا کا، مہاذا نہیں کہیں گے اس کو، ماذا کا کہیں، ذاک کتاب جواب میں آئے گا، ماذا کا ذاک کرسی، اور زیادہ دور پڑے ہیں تو ما ذالک لام کے ساتھ جواب میں بھی وہی آئے گا، ذالک باب، یعنی جو سوال میں اسم اشارہ ہوگا قریب و بعید کا، جواب میں بھی وہی اشارہ استعمال ہوگا۔ اور اگر وہ چیز جو دور ہے، ڈسٹینس فاصلے پہ ہے، وہ چیز نہیں بلکہ جو ہے وہ کوئی انسان ہے، ذوی العقول چیز ہے، پھر وہاں پہ ہم سوال جو کریں گے من کے ساتھ کریں گے، من ذاک، یعنی کوئی انسان وغیرہ کھڑا ہے تو ہم ما ذاک نہیں کہیں گے، من ذاک کہیں گے، کہیں گے جواب میں ذاک استاد، من ذاک، ذاک طالب، اور من ذالک، ذالک محمود، یہ ذالک لفظ آ گیا بنی کے لام دور کے لیے آتا ہے۔ اس طریقے سے ہذہ سے تلک جو ہے وہ کس طرح ہوگا، ہذہ ساعہ و تلک ساعہ، وہ گھڑی رکھ، اور بیچ میں جو ہے مؤنث کے لیے تا کا استعمال بھی ہوتا ہے، تا کا، ہذہ کے بعد تا کا تلک، لیکن تا کا لفظ اتنا مشہور نہیں ہے، بس تل کا ہی استعمال ہوتا ہے اس طریقے سے جو ہے، اس وجہ سے ہذہ ساعہ، ہذہ طالبہ و تلک طالبہ۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے سوال میں بھی ہم اس طرح کریں گے، ما تلک تلک ساعہ، ما تلک تلک شجرہ، ما تلک تلک مروحہ۔ جواب میں ہمارا جب جو ہے وہ کوئی لفظ مؤنث ہوگا نا، تو سوال میں ہم وہی اسم اشارہ استعمال کریں گے۔ ٹھیک ہے، اگر وہاں پہ کوئی گھڑی رکھی ہے تو ما تلک کہیں گے، ہم ما ذالک نہیں کہیں گے، پنکھا ہے لفظ مؤنث ہے تو ما تلک کہیں گے۔ اس طریقے سے اگر کوئی خاتون ہے، کوئی فیمیل جو ہے وہ وہاں کھڑی ہوئی ہے تو ہم کہیں گے من تلک، وہ کون ہے، جواب میں آئے گا تلک طالبۃ یا تلک بنت، یہ لڑکی ہے، من تلک، تلک امراتن، امراتن یعنی عورت۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا، ہاذا سے ذاک اور ذالک، ذاک مفرد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن جب وہ درمیانی فاصلے پہ ہو، ذالک لام لگ گیا تو یعنی ڈسٹینس بڑھ گیا، اور ہاذا وہ چیز قریب تھی۔ اسی طریقے سے ہذہ سے پھر بنے گا تلک، اسم اشارہ جو ہے وہ بعید کے لیے۔ یہاں پہ آپ کے لیے ایک مشق ہے، تمرین ہے، آپ نے یہ جو جملے ہیں ان کو عربی میں ترجمہ کرنا ہے۔ وہ مسجد ہے، اب یہاں پہ جو لفظ ہے وہ اردو میں جو ہے دور والے کے استعمال ہوتا ہے، اب مسجد کا لفظ جو ہے وہ مذکر ہے، اس طریقے سے وہ اسم اشارہ بھی مذکر لے گا، مثلا ہم کہیں گے ذاک مسجد یا ذالک مسجد کہیں گے، دونوں باتیں ٹھیک ہے۔ وہ سورج ہے، وہ سورج ہے، سورج کا لفظ جو ہے اردو کا ہے، ہمیں تو مونس نظر نہیں آ رہا، لیکن جب ہم عربی میں اس کو دیکھیں گے تو یہ شمس، سورج کو کہا جاتا ہے۔ شمس کا لفظ جو ہے وہ مؤنث سمائی ہوتا ہے،
تو یہاں پہ کہیں گے تلک شمس، وہ کار ہے۔ عربی میں ہم دیکھیں گے سیارتن آخر میں گولتا آ رہی ہے تو یہ مؤنث کا لفظ ہے۔ اس طریقے سے عورت مؤنث ہے اردو میں بھی، اور اس طریقے سے اس کا لفظ عربی میں امرأتن آتا ہے، وہ بھی مؤنث ہے، اس سے بھی عربی میں مؤنث استعمال ہوگا۔ وہ ماں ہے، کا لفظ جو ہے وہ مؤنث کے لیے ہے تو عربی میں بھی مؤنث ہی ہے، وہ کہیں گے تلک درخت کا لفظ اردو میں ہمیں جو ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ مذکر ہے، لیکن اس کے آخر میں بھی عربی میں ہم جب جائیں گے تو شجرتن کہا جاتا ہے، تاخر میں آ جاتی ہے۔ تو اس طرح ہم نے دیکھنا ہے۔ میدان ہے، میدان کو میدان ہی کہتے ہیں عربی میں۔ چارپائی ہے، چارپائی کو عربی میں سریر کہتے ہیں۔ طائرتن جہاز کو کہتے ہیں۔ بیتن گھر کو کہتے ہیں۔ شمس سورج کو کہتے ہیں۔ شارع روڈ کو کہتے ہیں۔ کاتب منشی کو کہتے ہیں۔ طفل بچے کو کہتے ہیں۔ حافلتن اتوبس باس، آج کل جو ہے عربی میں جدید میں باس کا لفظ آتا ہے، بس کو کہتے ہیں۔ ورد گلاب کا پھول، سریر چارپائی۔ سیارتن یہ لفظ بھی مؤنث ہے، کار کو کہتے ہیں۔ دراجتن یہ بھی گولتا آ رہی ہے تو مؤنث ہے۔ طفلتن مؤنث ہے، اس طریقے سے بنتن یہ بھی مؤنث ہے، اور مروحتن یہ پنکھا آخر میں ارے مؤنث ہے۔ مؤذن عربی میں مذکر لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مسجد مذکر ہے، اس طرح سے اس کا اسم اشارہ بھی مذکر استعمال ہوگا۔ مسطرتن یہ بھی مؤنث ہے، آخر میں گولتا آ رہی ہے، اسکیل کو کہتے ہیں۔ سبورتن بورڈ کو کہتے ہیں، مؤنث کا لفظ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ لفظ جو ہے وہ دیکھ کے یہاں پہ جو جملے ہیں آپ کے عربی میں ترجمہ کریں تو آپ عربی میں ان کی معنی پہلے یاد کریں، وکیبلری الفاظ اور معانی کو یاد کریں، پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ تمرین کو حل کریں۔ جو لفظ جو ہے وہ مذکر ہے تو اسم اشارہ بھی مذکر استعمال کریں۔ ہے یہ وہ بعید والے سارے اشارے جو آپ سے جو ہے تمرین میں عربی ترجمے میں مانگے گئے ہیں بعید والے، یعنی کاف کا استعمال ہوگا آخر میں، یا لام کاف کا استعمال ہوگا، ٹھیک ہے، اسم اشارے کے آخر میں، لیکن اس کے بعد جو اگلا لفظ آئے گا وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ لفظ جو ہے وہ مذکر ہے، مؤنث ہے، تو اس حساب سے آپ نے بھی اسم اشارہ اسم مؤنث ہی استعمال کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، امید ہے کہ آج کی آپ کو کلاس سمجھ میں آئی ہوگی۔ کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔